یہ گفا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام گفا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ غار ہے جس میں آج سے 1750 سال پہلے ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوستو، یہی وہ غار ہے جس میں اصحاب کہف ٹھہرے تھے۔ اصحاب کہف اس کے اندر 300 سال تک سوتے رہے، اور جب 300 سال کے بعد وہ جاگے تو بالکل ویسے کے ویسے ہی سلامت تھے۔ نہ ان کی عمر بڑی تھی اور نہ ہی جسم میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ آیا تھا۔ لیکن دوستو، 300 سال لگاتار سونے والے اس گفا کے اندر یہ لوگ کون تھے، اور آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ یہ 300 سال تک سوتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک اس گفا کے اندر سلایا؟ دوستو، اس واقعے کو مسلم اور عیسائی دونوں ہی دھرموں کے لوگ سچا مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس واقعے کا صاف طور سے ذکر آیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھانے کے بعد 300 سال بعد پیش آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کے حالات دن پہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب فلسطین کے علاقے پر دقیانوس نام کے ایک بادشاہ کی حکومت قائم ہو گئی، اور یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا جو کہ عیسائیوں سے دشمنی رکھتا تھا، اور اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی بھی انسان عیسائی دھرم کو نہ مانے، اور جو بھی عیسائی دھرم کو مانے گا، یعنی وہ اللہ کو ایک مانے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے گا، تو میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ لیکن اس کی حکومت میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے زیادہ مانتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کو جانتے تھے۔ بادشاہ نے ان پر بہت دباؤ ڈالا اور ان کو خوب سمجھایا، لیکن انہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا، یہاں تک کہ بادشاہ سمجھ گیا کہ میری لاکھ کوششوں کے بعد بھی میری بات نہیں مانیں گے، اس لیے اس نے یہ آرڈر دیا کہ ان سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ جب ان لوگوں کو پتہ لگا کہ بادشاہ نے ہمارے قتل کا آرڈر جاری کر دیا ہے، تو یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، اور وہاں سے فرار ہو کر ایک گفا کے اندر آ کے چھپ گئے۔ لیکن بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ کس گفا میں ہے، اس لیے اس نے اپنے چند لوگوں کو بھیجا کہ جا کے اس غار کو ڈھک دیا جائے اور پتھر سے بند کر دیا جائے، تاکہ کچھ دنوں میں یہ لوگ اس کے اندر گھٹ گھٹ کے مر جائیں۔ لیکن اس نے جس آدمی کو بھیجا تھا وہ عقل مند اور سمجھدار اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے ایک تختی پر ان لوگوں اور بادشاہوں کے بارے میں ساری باتیں لکھ دیں، اور سب کچھ لکھ دیا کہ بادشاہ نے ان کو ظلم کے طور پر اس گفا میں بند کرایا تھا، اور پورا واقعہ لکھ کر اس تختی کو ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر غار کی دیوار میں چم دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 300 سال کے لیے اس غار میں سلا دیا۔ دوستو، جب یہ نوجوان اس محل سے فرار ہو گئے اور بادشاہ نے ان کو قتل کروانے کا حکم دے دیا تھا، لیکن کافی عرصے بعد تک بھی یہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو گئے تھے، یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس غار میں ہیں، اور کافی سالوں بعد تک بھی لوگوں کے اندر یہی چرچا رہا کہ آخر یہ نوجوان کہاں چلے گئے، اور نہ ہی ان کی لاش مل رہی ہے۔ دوستو، یہ بات 300 سالوں تک تاریخ میں چلتی رہی، اور یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ نوجوان کہاں چلے گئے۔ اور جب 300 سال بعد یہ لوگ سو کر اٹھے تو ان لوگوں کو ایسا لگا کہ ابھی صرف کچھ وقت ہی گزرا ہے، یعنی کوئی کہنے لگا کہ ابھی صرف کچھ گھنٹے گزرے ہیں، کوئی کہہ رہا کچھ وقت گزرا ہے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو 300 سال اس غار میں سوتے سوتے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو گفا سے باہر نکال کے کھانے کے لیے سامان لانے کے لیے بھیجا، لیکن جب وہ شخص باہر آیا اور بازار جا کر سامان لینے لگا تو اس نے دکاندار کو وہ کرنسی دی جو آج سے 300 سال پہلے چلا کرتی تھی۔ وہ دکاندار حیران ہو گیا اور وہ ڈر گیا، اور وہ سوچنے لگا کہ یا تو یہ جاسوس ہے یا پھر اس کے ہاتھ میں پرانے زمانے کا کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ اس نے فوراً اس زمانے کی سلطنت کے لوگوں کو خبر دے دی اور ان شخص کو حکومت کے سپرد کر دیا۔ جب ان لوگوں نے اس شخص سے یہ پوچھا کہ یہ خزانہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو اس نے بتایا کہ یہ کوئی خزانہ نہیں ہے، بلکہ تو وہی کرنسی ہے جو ہماری حکومت میں چلا کرتی ہے، یعنی دقیانوس کی حکومت میں چلا کرتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دقیانوس تو آج سے 300 سال پہلے گزر چکا۔ تو اس شخص نے بھی کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اگر تمہیں یقین کرنا ہے تو میرے ساتھ چلو، میرے اور ساتھی بھی ہیں جو گفا کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ سپاہی اور جو اس دور کا بادشاہ تھا، یہ سب اس گفا کے پاس جاتے ہیں اور ان لوگوں سے ملتے ہیں۔ دوستو، جب یہ لوگ اس گفا کے اندر پہنچتے ہیں تو ان کو وہ تختی مل جاتی ہے جس پہ ان کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، یعنی وہ تختی کہ جب ان کو غار کے اندر بند کرتے وقت تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کے چنوا دی گئی تھی۔ سپاہی اس تختی کو نکال کر ان کے بارے میں سب کچھ پڑھ لیتے ہیں اور پھر بادشاہ کو بتاتے ہیں، تو بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے
اور ان کا خوب اکرام کرتا ہے، یعنی ان کی خوب مہمان نوازی کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو دقیانوس کے زمانے سے اب تک نہیں مل پا رہے تھے، یعنی یہ لوگ واقعی میں ہی 300 سال پرانے لوگ ہیں، اور یہ اللہ کے کرشمے سے آج تک زندہ ہیں۔ تو دوستو، وہ بادشاہ جو بہت زیادہ نیک دل انسان تھا اور اس نے دعائی مانگی تھی کہ اس کی قوم سدھر جائے، اس واقعے کو دیکھ کر یہ پوری قوم سدھر جاتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے لگتی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور ان کی خوب مہمان نوازی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے سلا دیتا ہے، لیکن اس بار وہ حقیقت میں ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔